السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج جو آیات مقدسہ ہمارے زیر مطالعہ ہیں، آیت مقدسہ نمبر 3 اور 4 ہیں۔ سورہ یونس کا پہلا رکوع ہے اور پارہ نمبر 11 کا 6واں رکوع چل رہا ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس، کتاب مقدس کی اہمیت، اس کی آیات کی اہمیت رہنمائی کی شکل میں اور پھر مضبوط اور پختگی کی شکل میں، اور اس کی جو فضیلت ہے، اہمیت ہے، وہ ارشاد فرمائی تھی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ واضح فرما دیا کہ انبیاء علیہ السلام کا جو ہدف ہے وہ اللہ کی رہنمائی کو انسانیت تک پہنچانا ہے، اور حزب اللہ کے ذریعے سے ایک ایسے معاشرے کی تشکیل ہے، ایک بہترین سماج کی تشکیل ہے جس میں اللہ کی رضا ہو، اللہ کی بالادستی ہو اور انسانی حقوق کی پاسداری ہو، عدل، امن، خوشحالی کا قیام ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت کوئی بھی فلسفی رہنمائی جو ہمیں دینا چاہتے ہیں، اس کا ہدف انسانیت کی ترقی ہے، انسانی معاشروں کی تشکیل ہے، اور انسانی معاشروں کی تشکیل میں جو بھی رکاوٹ ہے اللہ رب العزت وہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، تاکہ ان کو دور کر کے ایک ایسا بہترین انسانی معاشرہ اور سماج تشکیل دیا جائے، عدل کا اور مساوات کا، انسانی حقوق کا نظام قائم کرنے کے بعد ساری انسانیت میں اللہ کی پہچان پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العزت ساری انسانیت کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ آج اللہ رب العزت نے کائنات کا تعارف کروایا ہے، اور کائنات کا تعارف کروا کر یہ واضح فرمایا کہ یہ ساری کائنات، اس کی تخلیق وہ اللہ رب العزت نے فرمائی ہے۔ ان ربکم اللہ الذی، بے شک آپ کا رب تو وہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ آسمان اور زمین اصل میں یہ کائنات کے مراکز ہیں، اسی سے ساری کائنات اور سارا سسٹم جڑا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی تخلیق کی نسبت اپنی طرف فرما کر یہ ہمیں رہنمائی دے دی کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے، اس کے خالق و مالک اللہ رب العزت ہے۔
فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ یہ جو 6 دن مراد ہے یہاں سے، یہاں یہ ہمارے جو دن 6 ہے وہ مراد نہیں، یہ تو مثال دی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے موافق ایک دن 1000 سال کا لیا جائے گا، گویا 6000 سال میں زمین و آسمان اللہ نے تیار کیا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت تو قدرت رکھتے ہیں کہ وہ 1 سیکنڈ میں بھی پیدا کر دیں، لیکن اللہ رب العزت ہمیں ایک یہاں سسٹم سمجھانا چاہتے ہیں کہ پہلے دن سے لے کے آج تک تخلیق کائنات، تخلیق آسمان اور زمین، اور پھر جتنا بھی دیگر اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات کا بنایا ہوا ہے، اصل میں یہ ایک تدبیری نظام کے ذریعے سے ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں کہ یدبر الامر، اللہ رب العزت کسی کام کو بھی وہ جب ترتیب و تشکیل کرتے ہیں تو اس کا ایک تدبیری نظام بناتے ہیں، بغیر سسٹم کے کوئی کام نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے جو رہنمائی دی وہ یہ ہے کہ کائنات کی جو تخلیق ہے، آسمانوں زمینوں کی تخلیق، اور پھر اس کائنات کی ایک مینجمنٹ ہے، اس کا ایک مربوط نظام ہے، یہ باقاعدہ ایک سسٹم کے ذریعے سے چل رہا ہے، اور قیامت تک کیسے ہوگا؟ اللہ رب العزت قیامت تک کو جو نظام چلا رہے ہیں وہ باقاعدہ اس تدبیری نظام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اب جو تدبیری نظام اللہ نے بنا دیا ہے اس کے بعد اب کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ ایک سسٹم ہے، اور سسٹم جب چلتا ہے تو اس کے نتائج ہوتے ہیں، ہم اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے نتائج پیدا کریں گے۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز یہاں یہ ہے کہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، آپ اپنے رب کی پہچان پیدا کرو، اسی کی عبادت کرو، اور عبادت کا مفہوم ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ عبادت اپنی ذہنی صلاحیتیں، اپنی قلبی صلاحیتیں اللہ کے سامنے جھکا دینا، اپنے آپ کو مکمل اللہ کے سامنے جھکا کر یہ ثابت کر دینا کہ یا اللہ ہم تیرے لیے ہیں، ہمارا ہر عمل، ہر حرکت، ہر سوچ وہ تیری تابع ہے، اسی کو عبادت کرتے ہیں۔ تو مومن کی زندگی تو پوری عبادت ہوتی ہے، مومن کا ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر منٹ وہ عبادت ہوتا ہے، کیونکہ وہ صرف اسی کی اطاعت میں گزارتا ہے۔ افلا تذکرون، کیا تم ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے، یاد نہیں کرتے ان کو؟ آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت نے پھر ہمیں تھوڑا سا جھنجھوڑا ہے۔ پیچھے اللہ نے ایک دعویٰ دیا، اس کے دلائل پیش کر دیے، اس کے اثرات بھی بتا دیے۔ اب آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں الیہ مرجعکم جمیعا، یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، ایک پورا سسٹم بنا دیا ہے، اور پھر سب اللہ کی طرف واپس جائیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سب کو پیدا کیا، انہ یبدأ الخلق ثم یعید، اللہ نے ہی پیدا کیا ہے اور پھر اللہ ہی کی طرف دوبارہ وہ واپس جائیں گے، دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرے گا۔ یہ سارا اللہ کا ایک نظام ہے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط۔ اب یہاں پہ 2 جماعتوں کا اللہ نے دوبارہ ذکر فرما دیا۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں؟ ایک تو تدبیری نظام جو اللہ نے قائم کیا ہے اس کو اختیار کر کے ہم نے آگے ترقی کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر جب ہم نے اپنا کردار ادا کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے، خوش کرنا ہے، تو اللہ حزب اللہ کو انعام دینا چاہتے ہیں۔
اور انعام بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ تو جو حزب اللہ ہے، مومن ہے، ایمان اور اعلیٰ نظریہ اختیار کرنے کے بعد عمل صالح رکھتے ہیں، ان کو اللہ بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ بدلہ دنیا میں جب تدبیری نظام اللہ نے جو دیا ہے، ہم اس کو اختیار کرتے ہیں، اس کے تابع ہو کر اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دنیا میں اللہ کامیاب کرتے ہیں۔ دنیا میں مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے امتیازات، خصوصیات اور عزت رکھی ہوئی ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ مزید انعامات سے نوازنا چاہتے ہیں۔ اس لیے بالقسط کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، اللہ انصاف کے ساتھ وہ بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ ایک دوسری جماعت ہے جنہوں نے اللہ کے اس تدبیری نظام میں خلل ڈالا، اپنی خواہشات لے کے آئے، اللہ رب العزت کے اس تدبیری نظام میں خلل ڈال کر اس کی ترقی کو روکنا چاہا، چنانچہ انسانیت کی ترقی کو روکا، کائنات کی ترقی کو روکا، اور اللہ کی رضا حاصل نہیں کی بلکہ مقابلے میں آ گئے۔ یہ وہ کافر لوگ ہیں، یہ حزب الشیطان ہے، شیطانی جماعتیں ہیں، اور پھر منافقین ان کے اعلی کار ہوتے ہیں۔ والذین کفروا لهم شراب من حمیم، یہ جو کافر جماعتیں ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب رکھا ہوا ہے۔ جس طرح حزب اللہ کو انعامات سے نوازا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کی شکل میں مختلف چیزیں رکھی ہیں۔ شراب من حمیم، کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ کافر ہیں، انہوں نے اللہ کے نظام کا انکار کیا، اس تدبیری نظام کو سمجھے ہی نہیں ہے، اور اس کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی۔ عذاب العلیم کی تو بڑی تفصیلات ہے، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے مختلف جگہوں پر ارشاد فرمائی، احادیث مقدسہ میں بھی عذاب العلیم کی بڑی وضاحت ہے، لیکن ہم تو مختصر وقت میں بس جو مختصر چیزیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عذاب العلیم دردناک عذاب ہے، اور دردناک عذاب یقیناً وہی ہوتا ہے جو بڑا ہی خطرناک ہو، جس میں تکلیف ہو، جس میں پریشانی ہو، وہ دردناک عذاب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت جو سچی جماعت ہے، مومن جماعت حزب اللہ، اس کو جو اللہ انعامات دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی وہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سچی جماعتوں کی اطاعت نصیب فرمائے، سچی جماعتوں کے ساتھ شامل ہو کر اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے، اپنی رزق کو قائم کرنے کے لیے اللہ رب العزت ہمیں بھی قبول فرمائے، اور جھوٹی جماعتیں، شیطانی جماعتیں، کافر اور منافق جماعتوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے صغیر کبیرے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔